امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ریڈ کارپٹ استقبال، خیر مقدمی نعرے، بچوں نے پھول پیش کیے۔ 3 روزہ دورے کے دوران چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات شیڈیول، تجارت اور عالمی معیشت پر بات چیت کریں گے۔ ایران جنگ اور تائیوان کے مسئلے پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے 2017 میں چین کا دورہ کیا تھا۔ چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں ہمیں چین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چینی صدر سے بات چیت کے لیے بہت سے موضوعات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں ایران سب سے اہم ہوگا۔ وہاں کی صورتحال مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ایران مستقبل میں یورینیم افزودگی اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش ختم کر دے گا۔ پورا یقین ہے کہ نئے معاہدے کے تحت ان شرائط پر عمل درآمد ہوگا۔ جوہری مواد کو تحویل میں لے لیا جائے گا۔ مذاکرات احتیاط اور جلد بازی کے بغیر آگے بڑھائے جائیں گے۔ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ایرانی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں۔ دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے۔ جارح قوتوں کے دنیا کو لاقانونیت میں دھکیلنے سے پہلے دنیا عملی اقدامات کرے۔ اسرائیل اور امریکہ کی مسلط کردہ جنگ زمین یا وسائل کی خاطر نہیں، یہ جنگ آنے والے دور میں اچھائی اور برائی کے معنی متعین کرے گی۔ منشیات فروش انمول پنکی کو جوڈیشل کرنے کا فیصلہ تبدیل، عدالت نے ٹھوس شواہد پیش کرنے پر 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ملزمہ کو منشیات اور اقدام قتل کے مقدمات میں سٹی کورٹ پیش کیا گیا۔ شہری کی مدعیت میں اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ گرفتاری کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تحقیقات کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ملزمہ کی پیشی میں ضوابط کی خلاف ورزی پر ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی سے انکوائری واپس لے لی گئی۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان علی نئے انکوائری آفیسر مقرر۔ ملزمہ کی غلط طریقے سے پیشی پر اہلکاروں کی غفلت کا تعین کیا جائے گا۔ 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ گرفتار ڈرگ کوئین انمول پنکی کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ اپنی گرفتاری کے بعد دھندا چلانے کے لیے ایک شخص کو بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ آڈیو میسج میں کہا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو میرے اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا۔ میرے بعد کام سنبھالنے والا میرا دوست ہوگا، وہ آپ کو تمام معاملات بتا دے گا۔ اگر آپ میری آڈیو سن رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ملزمہ کا نام لاہور میں درج منشیات کیس میں بھی مل گیا۔ ملزمہ کے بھائی ریاض نے 2022 میں گرفتاری کے بعد بہن کا نام بتایا تھا۔ ملزمہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بھائی کے خلاف مقدمے میں چالان کیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا انمول پنکی کیس کا نوٹس ڈی جی اے این ایف آئندہ اجلاس میں طلب کر لیے گئے۔ چیئرمین فیصل سلیم نے کہا کہ ڈی جی آ کر بتائیں کہ انمول پنکی کس کس کو سپلائی کر رہی تھی۔ مکمل رپورٹ دی جائے کہ کس جج، بیوروکریٹ یا رکن اسمبلی کو منشیات دی جا رہی تھی۔ میرے پاس اختیار نہیں، ورنہ کہتا کہ جس جج نے انمول کو ضمانت دی اس کا چیک اپ کرائیں۔ یقینی بناؤں گا کہ جس کو منشیات گئیں ان کو بحالی سینٹرز میں ڈلوا دوں۔ سینیٹر سمینہ زہری نے کہا کہ آج ٹی وی پر دیکھا کہ وہ جرائم پیشہ خاتون دھڑلے سے عدالت جا رہی ہے۔ چور، ڈاکو اور بدمعاش کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ گرفتار منشیات ڈیلر انمول پنکی 10 سے زائد مقدمات میں مفرور اور مطلوب نکلی۔ کراچی کے گارڈن تھانے میں 2 مقدمات درج ہیں۔ بھائی کی دوست کی مدد سے کراچی کی پارٹیوں میں کوکین سپلائی کیا کرتی تھی۔ پنکی کے 2 بھائیوں کو ماضی میں کراچی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزمہ نے گلگت میں ایک ہوٹل بھی بنا رکھا تھا۔ انٹرنیٹ سے کوکین بنانا سیکھا۔ شروع میں ٹھیک نہ بن سکی، کچھ عرصے تک مسلسل کوکین بنانے لگی۔ لاہور سے 2 خواتین کے ذریعے ٹرین سے کوکین کے پیکٹ کراچی بھجواتی رہی۔ اسٹیشن سے بائک رائڈر الگ الگ پیکٹ لے کر ڈیلرز کو پہنچاتے تھے۔ پیسے اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کیے جاتے تھے۔ پنکی کا نیٹ ورک ایسے کام کرتا تھا کہ جس میں کوئی کسی دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی تقریب۔ وفاقی وزراء، اہم سول اور سرکاری شخصیات، کھلاڑیوں اور شہریوں کو نمایاں خدمات پر اعزازات سے نوازا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اعزازات تقسیم کیے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر وفاقی وزیر اویس لغاری اور مشیر نشکاری محمد علی کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں سپاہی اظہر محمود اور سپاہی شاہ ولی خان کو ہلال شجاعت دیا گیا۔ اے ایس آئی اعجاز خان شہید اور کانسٹیبل عالم زیب شہید کو بھی ہلال شجاعت ایوارڈ دیا گیا۔ پولیس لائن بنوں میں دہشت گردوں کو روکنے والے کانسٹیبل حفیظ اللہ کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کرکٹر شاہد آفریدی اور کوہ پیما شہروز کاشف کو
ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ جمہوریت کے لیے خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ادب کے شعبے میں عطا الحق قاسمی، عرفان صدیقی مرحوم اور اصغر ندیم سید کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ شہادت بھی عظیم، اعزاز بھی عظیم، لیاقت خان شہید کو قوم کا سلام۔ اٹک میں خودکش بمبار کو روک کر تباہی سے بچانے والے لیاقت خان شہید کے لیے بڑا اعزاز۔ صدر مملکت نے شہید کو ستارہ شجاعت سے نواز دیا۔ ایوان صدر میں اعزاز شہید شہری کی والدہ نے وصول کیا۔ شہید کے اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد لایا گیا۔ وزیر اعظم نے لیاقت کی بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے اعزاز کی سفارش کی تھی۔ ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز برائے بہادری ہے۔ لیاقت علی شہید نے خوشحال گڑھ کے مقام پر خودکش حملہ آور کو روک کر مذموم عزائم ناکام بنائے تھے۔ لیاقت شہید کی جرت، فرض شناسی اور قربانی پوری قوم کے لیے روشن مثال ہے۔ پچھلے سال مارکہ حق میں شکست کے بعد وہ اللہ کے فضل سے وہ جرت نہیں کریں گے ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کنفرنٹیشن کی۔ اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، ترکی، قطر اور سعودی عربیہ کے ذریعے، کہ آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ ان کے جو بیسز ہیں وہاں پہ جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جہاں پہ ان کے کیمپس ہیں، ان کو ابینڈن کریں، ان کی پشت پناہی نہ کریں، لیکن وہ اس بات پہ آتے نہیں ہیں۔ تو اس کا تو پھر ایک ہی آلٹرنیٹ رہتا ہے، پھر اس کو کھلی جنگ ہوگی۔ دلی اور کابل میں کوئی فرق نہیں ہے، مشرقی سرحد ہو یا مغربی، ہمارے لیے دونوں پر ایک ہی دشمن ہے۔ کابل ہندوتوا کی جنگ لڑ رہا ہے، بات نہیں مانیں گے تو کھلی جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ افغان طالبان سے 3 مرتبہ بات چیت کر کے دیکھ لی، طالبان حکومت ہمیں گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں، زبانی کلامی سب مانتے ہیں مگر تحریری طور پر کچھ دیا نہیں جاتا۔ مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی، اب وہ لڑنے کی جرت نہیں کرے گا، اب وہ افغانستان کے ذریعے ہمارے خلاف محاذ گرم کیے ہوئے ہے۔ ہماری افواج دہشت گردی کے خلاف روز قربانیاں دے رہی ہے، دوست ممالک کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ قطر، سعودی عرب اور ترکیہ نے مذاکرات میں ہمارا ساتھ دیا۔ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ، روابط، انفراسٹرکچر سمیت کئی شعبوں میں مشترکہ اقدامات کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کی قیادت مل کر ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان ڈیجیٹل اکنامک سینٹر کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا کہ سی پیک پاکستان کے توانائی شعبے اور روابط کے حوالے سے گیم چینجر منصوبہ ہے۔ چین حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل راہداری قائم کر رہا ہے، اس سے تعاون اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی میں چین کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت تیزی سے فروغ پا رہی ہے، نوجوان نسل کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی چھوٹے کاروباروں کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت، ایس ایم ایز سے متعلق اجلاس میں صنعتی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سمیڈا نے وزیر اعظم کی ہدایات پر عمل درآمد میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چھوٹی صنعتیں معاشی ترقی اور برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد رکھتی ہیں۔ کمرشل بینک چھوٹے کاروباروں کو آسان قرض کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں۔ زراعت میں پروسیسنگ کے شعبوں کو چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا درجہ دیا جائے۔ آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات، وزیر خزانہ کی پاکستان کے معاشی منظرنامے پر بریفنگ، مالیاتی حکمت عملی، اصلاحاتی ترجیحات اور پائیدار معاشی استحکام سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے فنڈ کے مسلسل تعاون اور تعمیری مذاکرات کو سراہا، کہا کہ پاکستان کے بیرونی شعبے میں پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ یہ معیشت کی بڑھتی ہوئی مضبوطی اور معاشی بنیادوں کے استحکام کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت طویل المدتی ترقی کو متاثر کیے بغیر اصلاحات کو مزید گہرا کرے گی۔ جاری پالیسی اقدامات جامع اور تکنیکی بنیادوں پر استوار معاشی تبدیلی کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ خلیجی ریاستوں کے تحفظ کے لیے حمایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ، خلیجی ممالک اور علاقائی پانیوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، خطے کے امن کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق کابینہ کا اجلاس ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت پر حملوں کی مذمت، کابینہ نے کہا کہ سعودی عرب خلیجی ممالک کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کے لیے اقدامات کی حمایت کرتا رہے گا۔
ولی عہد نے موریتانیہ کے صدر اور جاپان کے وزیر اعظم کی جانب سے موصول ہونے والے پیغامات سے بھی اراکین کو آگاہ کیا۔ کانگریس کے رکن کا ایران جنگ میں امریکی فضائیہ کے 39 طیارے تباہ ہونے کا اعتراف۔ کانگریس میں سماعت کے دوران ڈیموکریٹ رکن ایڈورڈ کیس کے جولیس ہرسر سے سخت ترین سوالات۔ پینٹاگون کے چیف فائنینشل آفیسر نے واضح جواب دینے سے گریز کر دیا۔ کانگریس مین نے دی وار زون کا حوالہ دے کر بتایا کہ 39 روزہ جنگ میں امریکی فضائیہ نے 13,000 پروازیں کیں۔ اس دوران مختلف اقسام کے طیاروں اور ڈرونز کو نقصان پہنچا۔ MQ-9 متعدد F-15 اور A-10 لڑاکا طیارے شامل۔ جدید 5th جنریشن F-35A بھی نشانہ بنا، تاہم پائلٹ محفوظ رہا۔ اسی طرح کچھ طیارے کویت کی فضائی حدود میں بھی تباہ ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ کا آبنہ ہرمز میں ڈریگن جہاز، لڑاکا طیارے اور جدید ڈرونز بھیجنے کا اعلان۔ جہاز رانی کے تحفظ کے لیے قائم کثیر القومی فوجی مشن کو بھیجا جائے گا۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا 40 سے زائد ممالک کے ورچوئل اجلاس میں خطاب کے دوران اعلان، کہا کہ پیکج میں خودکار مائن ہنٹنگ سسٹم، انسداد ڈرون ٹیکنالوجی، ٹائفون جنگی طیارے اور HMS ڈریگن شامل ہوں گے۔ آبنہ ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے 115 ملین پاؤنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ اقدام دفاعی نوعیت کا ہے، مقصد تجارتی راستے بحال کرنا ہے۔ برطانیہ فرانس کے ساتھ اس سیکیورٹی مشن کی قیادت کرے گا۔ ایران نے آبنہ ہرمز کی حدود میں اضافہ کر کے نیا نقشہ جاری کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے سمندری گزرگاہ کو وسیع آپریشنل زون قرار دے دیا، کہا کہ ایران آبنہ ہرمز کو صرف چند جزیروں کے گرد محدود سمندری راستہ نہیں سمجھتا، اسے ایک بڑی اسٹریٹجک اور فوجی پٹی تصور کیا جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کی وسعت جاسک سے سیری آئی لینڈ تک پھیلی ہوئی ہے۔ جنگ سے پہلے یہ علاقہ 30 میل تک تھا، جسے 300 میل تک کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں بادلوں کی گرج برس، کئی علاقوں میں تیز بارش اور شدید ژالہ باری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ فیروز پور روڈ، گلبرگ، کلمہ چوک، لبرٹی اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف بادل کھل کر برسے۔ جیل روڈ، گلشن راوی، دادا دربار، لکشمی چوک اور دیگر علاقوں میں بھی بارش اور آندھی کے باعث لسکو کا سسٹم جواب دے گیا۔ مختلف علاقوں میں 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات۔ مونسون کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ، پہاڑی علاقوں میں گیلاف اور فلیش فلڈنگ کے نظام میں پیش رفت اور کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی مونسون کے لیے پیش کی تیاری کی ہدایت، کہا کہ پیش کی اطلاع نظام کو مزید فعال بنا کر خطرات سے دوچار علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے۔ مذہبی امور کے وزیر سردار یوسف کی بھی شہباز شریف سے ملاقات، جاری حج آپریشن کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عازمین حج اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کی خدمت اور سہولیات میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس اسلام آباد میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ راول ڈیم کے پانی کو گندے پانی سے بچانے کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اسلام آباد سے قبضہ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ کسی دباؤ کے بغیر آپریشن کلین اپ اپنے منطقی نتائج کے حصول تک جاری رہے گا۔ ملک میں وافر بجلی موجود ہے، کئی فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی گئی ہے۔ پاور ڈویژن میں 400 ارب روپے کا بوجھ کم کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال 74% بجلی اپنے ذرائع سے پیدا کی گئی، باہر سے درآمد شدہ ذرائع سے محض 26% بجلی بنائی گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال، کہا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، ڈسکوز لائن لاسز میں زیادہ سے زیادہ کمی لائیں۔ ہمارا انحصار ونڈ اور سولر پاور پلانٹس پر نہیں، فاسل فیولز اور آبی پلانٹس پر ہمارا انحصار ہر صورت میں رہے گا۔ اپنے ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی کی شرح 96% تک پہنچائیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کمشنرز کا اجلاس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے کمشنر سے سخت سوالات، کہا زبانی کلامی نہیں، گراؤنڈ پر کام چاہیے۔ کمشنرز اب ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں فیلڈ میں نظر آئیں۔ فیصل آباد میں مین ہول میں گرنے سے بچی کے جاں بحق ہونے پر مریم نواز برہم ہوئی، کہا کہ کوئی شہری مین ہول میں گرا تو سوسائٹی مالکان کو گرفتار کیا جائے گا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہر ماہ کھلے مین ہولز نہ ہونے کا بیان حلفی لینے کا ہو۔ پاکستان کے سول اور عسکری قیادت میں مکمل یکسوئی ہے، قوم پوری مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پہلگام کا علاقہ سرحد سے کہیں دور بھارتی فوج کے مرکز میں ہے۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کیے بغیر پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے۔ ایسا ملک الزام لگا رہا ہے جو خود سکھوں کے قتل عام میں ملوث پایا گیا۔ کلبھوشن یادو کا پاکستان میں پکڑے جانا بھارتی دہشت گرد ذہنیت کی واضح مثال ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس الائنس کو الیکشن کمیشن نے رجسٹر کیا اور باقاعدہ انتخابی نشان الاٹ کیا، لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی نے اس الائنس کے ساتھ اتحاد کیا تو الیکشن کمیشن نے اسے انتخابی نشان بھی واپس لے لیا اور اس پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے کر گلگت بلتستان ڈیموکریٹک الائنس کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے۔ پی ٹی آئی ایم این اے اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلیو پاسپورٹ پر اٹلی میں پناہ مانگ لی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ یہ بات سفارتی ذرائع سے پاکستان تک پہنچی ہے۔ ایسے معاملات بدنامی کا باعث بنے۔ ہم نے ڈپلومیٹک اور بلیو پاسپورٹ پر سختی کی ہے اور اس کی تعداد کم کر دی گئی ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہی بلیو پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے۔ بلیو پاسپورٹ کے غلط استعمال پر باقی ممالک ہمارے ساتھ ایم او یو سائن نہیں کرتے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہمارا قانونی حق ہے۔ حکومت 28ویں ترمیم سے متعلق اپنا موقف واضح کرے۔ کیا صوبوں سے اختیار واپس لیا جا رہا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے؟ حکومت وضاحت کرے۔ پاکستان مزید آئینی ترامیم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ مقدمات من گھڑت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ بانی کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ ہر قیدی کے بنیادی آئینی حقوق ہوتے ہیں۔ ملاقاتوں اور وکالت ناموں پر دستخط کرانے کی اجازت دی جائے۔